فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں, بڑی عجیب, اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے نوری سال. روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے, تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے, مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی. وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے, سفر ہی کر رہی ہے, وہ قصر نمازیں ہی ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی کائنات. اور چلو حجم زیادہ ہوتا, اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا, بڑا سا پہاڑ, اندر سسٹم نہیں. سسٹم اتنا پیچیدہ, 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے, اور آگ کا گولا ہے, جل رہا ہے. اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو, چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب. اتنا ایندھن جل رہا ہے, اور یہ ایک سورج, اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں, سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. ایسا آگ برس رہی ہے ان میں, کہاں سے جل رہا ہے؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اتنے اور ہوا میں گھوم رہے ہیں. کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا, کہ یہ کہکشاں پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں, کہہ رہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں. کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا, قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا بھائی زمین سورج کے گرد اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ گراریاں نہیں ہوتی ہیں, ایک گراری سے دوسری گراری, پورا سسٹم ہے. اور ایسا مقناطیسی نظام ہے, ایسا بیلنس ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا, ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح. کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا ان کا خون نکالتا ہوں, یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ زمین کو آپ, میں نے کہا ایک دن ہم جب زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے. ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا, نہیں نکلیں گے, نہیں نکلیں گے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا, تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا. نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے, اوپر کون چڑھے گا؟ جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں, اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا. وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے, لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی, رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے. یعنی زمین کا جو مرکز ہے, زمین اوپر سے گھوم رہی ہے, وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح. اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا, وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے, پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے. ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی. یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے, توڑ توڑ کے چھوٹا کیا, دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے, نیوکلیس ہے, اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے. اس میں بھی چارج ہے, وہ بھی زندہ ہے, حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے, اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں.
اس میں بھی چارج ہے, انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, اس نے سامنے والے کو پش کیا, وہ ہے نا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا, تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں, نہ مجھے پتا ہے, میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں. تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ, وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے, بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کہہ رہا ہے برداشت نہیں کر سکتا, آگے پاس کر دوں گا میں. ٹھیک ہے, وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا, تو آگے والے کو پاس کرتا ہے, وہ آگے کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے, وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی, پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں, اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے, 80 والے سارے جنت میں چلے جاتے. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں, کچھ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں, حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار, بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون, قرآن کہہ رہا ہے جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا, ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت حرکت حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے, بتا دوں. اس سے ہی پتہ چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. جو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا, ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ ایسے نہیں کہ گردن یوں ہی ہلانا شروع کر دیں, حرکت میں سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. تو ہلتے رہو, ٹھیک ہے نا, سوچتے رہو. سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی. ایکسرسائز کرو, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے انسان. اس کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا, تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کہتے ہیں سب کو سمیٹ کر اپنے پاس لے آؤں گا. کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے.